Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. Welcome back to another episode of Isbaqi Zindagi. And today we're again talking to Mr. Moiz Amjad here at Ghamdi Center of Islamic Learning in Texas. ہماری اوورآل تو گفتگو کافی حد تک ایک اختتام تک پہنچ چکی ہے ان کے ورکشاپ کے حوالے سے، لیکن کچھ اور بھی زندگی میں معاملات ہیں اور وہ آئے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے تھے کہ ان کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، ان کی سوچ سے کچھ رہنمائی ہم اور پائیں۔ السلام علیکم موئز صاحب، کیسے ہیں آج آپ؟ جی الحمدللہ۔ موئز صاحب، زندگی میں ہم اب آج کل آپ جانتے ہیں ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یوتھ کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں اور عام انسانوں کے بھی ایشوز ہوتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں سے ہو سکتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہو، ان کی پرسیپشنز کا باہر ہو جو ایشوز یہاں پر ہیں۔ ان میں سے کچھ بڑے معاملات، ایک تو ہے کہ سکولز میں جو چیزیں آج کل سکھائی جا رہی ہیں اس کو پیرنٹس یوتھ کے حوالے سے کس طرح سے اس کو فیس کریں۔ ایک بہت بڑا ایشو ہوموسیکشویلٹی اور گیز کا ہے، اور جس کو ہمیں تو ٹریڈیشنلی سکھایا جاتا ہے کہ ایک بہت نیگیٹیولی اس کو اپروچ کرنا ہے اور نیگیٹیولی اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے۔ ایک اور ایشو آج کل آپ کے سامنے ہی ہے، ہمارے سب کے سامنے، مسلمانوں کے ساتھ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جنگ چل رہی ہے اور بے تحاشا لوگ مر چکے ہیں، 30,000 سے زیادہ تقریباً ان کی بات ہو چکی ہے، ان میں بچوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ وہی اب ہمارے لوگ یہاں رہتے ہیں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ڈسکرمنیشن کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ تو ایک سائیکالوجی بن رہی ہے انسانوں کی یہاں پہ، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچوں نے یہاں ہی گرو کرنا ہے اور یہاں ہی رہنا ہے۔ ایز اے ٹینجنٹ ایک اسکالر ہوتے تھے لاس اینجلس میں، ڈاکٹر ماہر حتوت ان کا نام تھا، وہ کہتے ہوتے تھے یور ہوم از ناٹ ویئر یور گرینڈ پیرنٹس آر بریڈ، اٹس ویئر یور گرینڈ چلڈرن ول بی بورن۔ اس حوالے سے ہم یہاں پر رہتے ہیں کافی عرصے سے، میری سیکنڈ جنریشن، تیسری جنریشن ہو سکتی ہے، ہمارے بچے یہاں پہ پل رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے آگے سے کچھ یہ جو معاملات ابھی میں نے شروع میں جن کا ذکر کیا وہ کس طرح سے ہم اس کو ہینڈل کریں، آپ کے خیال سے، آپ کے ایکسپیرینس لیول سے اس کو اپروچ کس طرح سے کریں؟ یہ دو ایسپیکٹس الگ الگ ہیں، یعنی ایک لے لیتے ہیں پہلے جی، یعنی ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ یہ آپ فرام دا پرسپیکٹیو آف دا سوسائٹی بات کر رہے ہیں کہ جس سوسائٹی میں اگر یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں، بیسیکلی وہ تعلیمات کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ نفرت آمیز رویہ نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، انسان کے ساتھ نفرت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اصل میں گناہ کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، برائی کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، برا کرنے والے کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر میں کون ہوں یہ فیصلہ کرنے والا؟ یہ ججمنٹ میرے سے نہیں لینی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری رائے اگر اس کے بارے میں بری تھی تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ آپ برائی کے ساتھ نفرت کریں۔ ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ، لیکن دوسرا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو یہ ٹینڈنسی ہے، وی آر گیز۔ دیکھیے میں اس کو سمجھتا یہ ہوں، یعنی میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمپلیفائڈ طریقے سے، اس دنیا میں بہت ساری آزمائش کا قانون چل رہا ہے جی، یعنی وہ آزمائش کس پہلو سے ہے، یعنی کس پہلو سے ہے اس کو اگر آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ دنیا اٹ از فل آف ویکیومس۔ ہمارے اندر جو خواہشات ہیں، وہ جو غالب نے کہا ہے نا جی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو بہت ساری خواہشات ہر آدمی کی موجود ہیں جو کہ پوری نہیں ہونی، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس کے ساتھ ان خواہشات کو لے کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ کئی وہ بڑی ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی ایک چیز کی محنت کرتا رہتا ہے اور نہیں حاصل کر پاتا، اور کئی چھوٹی ہوتی ہیں۔ ہم سب اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں، ہم سب اس چیز کا تجربہ روز کرتے ہیں، یعنی واٹ وی اسپائرڈ فار وی کوڈ ناٹ اچیو، جس چیز کی ہم ساری زندگی محنت کرتے رہ جاتے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پاتے کئی دفعہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اینڈ دس از اے پارٹ آف دیٹ ٹیسٹ۔ انسان کی خواہشات، اگر وہ اس کو یہ دے دیا جائے کہ اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم یہ کام کرو جو کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ فطرت کے خلاف ہے، تو پھر کیا اس کو پورا کر دینا چاہیے؟ لیکن ہم کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے، جو بیسک نیریٹو ہے آگے وہ تو بتایا جا رہا ہے کہ فطرت کے خلاف نہیں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بات کہ جب جو یہ کہتا ہے، جو یہ نیریٹو بنا ہوا ہے، یہ کدھر سے بنا ہوا ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ذہن کی ساخت ہے، اگر وہ ہوموسیکشول یا گے یا لیزبین کیٹیگری کا ہے تو وہ اصل میں اس کے برین کا سٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہ ایک آدمی کے برین کا سٹرکچر بنتا کیسے ہے،
جو اگر آپ اس طرح سے دیکھیے کہ کیا آپ پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں یہ ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ اسٹرکچر ہے جو کہ گے اسٹرکچر ہے, یا یہ وہ اسٹرکچر ہے جو کہ بائی سیکشول ہے, یا یہ وہ اسٹرکچر ہے جو کہ ہیٹرو سیکشول ہے. یہ اس طرح سے ڈٹرمن کرتے ہیں, یا یہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں ان کو جب ہم اسٹرکچر اسٹڈی کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیے دیر از اے ہیوج اسٹیبلشڈ ایسپیکٹ, ایک کانسیپٹ پورے کا پورا جو ہے جس کو دنیا مانتی ہے, وہ یہ ہے نیورو پلاسٹسٹی کا. یعنی آپ اگر آج ایک کام کرنا شروع کریں, مثال کے طور پر اگر آپ آج ٹائپنگ شروع کریں, ڈرائیونگ شروع کریں, کوئی اسکل نئی شروع کریں, کوئی ایکشن نیا شروع کریں اپنی زندگی میں, تو برین میں کنیکشنز بننے شروع ہوتے ہیں. دیز کنیکشنز بیکم ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر ایز یو پریکٹس اٹ. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین اگر ایک آدمی جو ٹائپنگ جانتا ہے اور ایک آدمی جو نہیں جانتا ہے, یعنی ان دونوں کے برین کا اگر موازنہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ ڈفرینٹ برین ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ دس تھنگ کیپس آن ہیپننگ ٹل دا لاسٹ ڈے آف یور لائف. یعنی جب تک انسان سیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے برین میں نئے کنیکشنز ڈیولپ کر سکتا ہے. اب جو یہ سوال ہے کہ جو ہوموسیکشولز ہیں یا جو گیز ہیں یا جو لیسبینز ہیں ان کا برین اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ کویسچن وچ اسٹل نیڈس ٹو بی آنسرڈ, وچ ہیز ناٹ یٹ بین آنسرڈ, وہ یہ ہے کہ کیا کاز جو ہے وہ برین کا اسٹرکچر ہے یا کاز ان کا عمل ہے. یعنی یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ ڈٹرمن ہو چکا ہوا ہے, یہ سائنٹیفکلی یہ ڈٹرمن نہیں ہوا ہوا. یعنی کیا انسان کے برین کے اندر جو کنیکشنز ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گیز کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور لیسبینس کے ڈفرینٹ اور ہیٹروسیکشولز کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ کیا پیدائشی طور پر ڈفرینٹ ہوتے ہیں یا ان کے عمل میں ملوث ہونے کی وجہ سے ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یو کیپ آن ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اور آپ کے برین کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہو جائے گا بیکاز آف دا کانسیپٹ آف نیورو پلاسٹسٹی. یہ نیورو پلاسٹسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا کام کریں گے ایک کنیکشن فارم ہونا شروع ہوگا, آپ اس کام کو پریکٹس کرنا شروع. یہ جس کو میں نے پچھلے پروگرام میں جب آپ سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا تھا کہ اس کی ہیبٹ فارمیشن کی ضرورت ہے. یعنی آپ بار بار وہ چیز سوچیں گے تو وہ پختہ ہو جائے گی. یہ کیوں ہو جائے گی پختہ؟ اس لیے کہ نیورو پلاسٹک ہے برین اور اس کے اندر نئے کنیکشن اسٹرانگ ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کو ایک چیز کم یاد آتی ہے وہ زیادہ یاد آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ضروری نہیں ہے اگر ونس یو ہیو اسٹیبلشڈ کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ الٹا ہے, یعنی انسان پہلے عمل میں ملوث ہوتا ہے اور اس کے بعد برین اس کا چینج ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر یہ نیچر نہیں ہے اس کی. لیکن پریزنٹ ایز اے فیلنگ ایز اے نیچر کیا جاتا ہے. لیکن دیکھیے فیلنگ تو اصل میں ہمارے اندر آبسیسو تھاٹ سے پیدا ہوتی ہے. یہ جس کو ہم عشق کہتے ہیں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, آپ اگر یہ تجربہ رکھتے ہیں عشق کا, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ عشق کا جو تجربہ ہے یہ ہم اپنی بڑی اچھی طرح زندگی میں جانتے ہیں کہ وہ اصل میں آبسیسو تھاٹس ہوتی ہیں. اٹ از این اٹریکشن. اس اٹریکشن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے, اس کو ہم نے رکھا ہوتا ہے, جاری رکھا ہوتا ہے. ہاں جی, وہ کنٹینیوسلی سوچ, کیونکہ وہ ہمیں کچھ تسکین دے رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ ایک خواب ہے, وہ ایک خواہش ہے. وہ خواہش وہ والی خواہش ہے کہ جو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی خواہش ہے. وہ دم نکال رہی ہے خواہش بار بار. اور وہ کیسے بنی ہے؟ یعنی ہمارے اس میں آبسیسو, آپ نے ایک بڑی شاندار کسی خاتون کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے کسی کام میں انوالو ہو گئے تو عشق نہیں ہوگا. یعنی اف یو ہیو ناٹ اسٹارٹڈ تھنکنگ اباؤٹ سمبڈی obsessively تو وہ معاملہ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کے بارے میں obsessive تھاٹس رکھنے پڑیں گے تو برین کے کنیکشنز ڈیولپ ہو جائیں گے. لیکن وہ جو obsessive تھاٹ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے یا وہ آپ کے کنٹرول سے باہر بھی ہے؟ ایبسلیوٹلی کنٹرول میں ہے جی. انسان کے پاس پورا اختیار ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے. آپ اس طرح سمجھ لیجیے کہ میں اگر آپ کو, وہ اختیار ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اچھا. یعنی ہم نے اس کو, یہ جو جس طرح سے یہ میرے ہاتھ ہیں, میرے پیر ہیں, اسی طرح سے دماغ میرا ایک ٹول ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پیر اپنا کام کر رہے ہیں اور میں اپنا کام کروانا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں ان کو جو چاہتا ہوں وہ, میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ گلاس اٹھاؤں تو اٹھاؤں گا, نہیں تو نہیں اٹھاؤں گا. یعنی یہ میرے کنٹرول میں. لیکن ہم نے یہ کیسے میرے کنٹرول میں کہ ان سے میں نے شروع سے کام لیا ہوا ہے, آن دیئر اون کام نہیں کر رہے. صحیح بات. مائی برین از ورکنگ آن اٹس اون. اس کا ایک حصہ تو جو آٹو پائلٹ پہ, وہ آٹو پائلٹ پہ ہے ہی نا جی. لیکن وہ حصہ جو میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا وہ بھی اکثر اوقات آٹو پائلٹ, وہ تو ہم نے دیا ہوا. میں نے اس کو اپنا کنٹرول چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو اس کو بھی ایک عادت ہو گئی ہے. ایک برین کنیکشن, وہی نیورو پلاسٹسٹی کا ایک کنیکشن یہ بن چکا ہے کہ آئی ہیو ٹو ورک آن مائی اون. میں اپنی پریکٹس سے اور محنت سے واپس لے سکتا ہوں ایک حد تک ہی صحیح. یعنی دیکھیے انسان میں تھاٹس ٹریگر ہو جائیں گی چیزوں سے, کسی کی سجیشن سے, کسی کے وسوسے سے, کسی کی کسی چیز کو دیکھنے سے
थॉट्स ट्रिगर हो जाएंगी. कोई गाना सुना आपने, कोई पुराना याद आ गई, राइट, लेकिन अब आपने उस याद में कितना इन्वॉल्व होना है ये आपके कंट्रोल में है. और ये बेसिकली इट इज द फॉलो अप आफ्टर द थॉट व्हिच क्रिएट्स ऑब्सेशन. यानी आप उसको फॉलो अप करना छोड़ देंगे, ऑब्सेशन नहीं रहेगा. बहुत शुक्रिया. अगला एक टॉपिक और था जो वॉर के हवाले से मैंने जस्ट मेंशन किया था, आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे, किस तरह से हमें देखना चाहिए इसको? जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की कि आपको सबसे पहले तो अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में एक्टिव करने की ज़रूरत है, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी और अपनी कलेक्टिव लाइफ में भी. अगर तो आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, चाहे वो इज़राइल और फ़लस्तीन का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, मुझे इससे बहुत ज़्यादा गर्ज नहीं. यानी जो भी मामला है वो अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की इज़्न के बग़ैर हो रहा है, तो फिर तो एक बड़ी तशवीशनाक बात है. लेकिन अगर मैं खुदा को एक्टिव मानता हूँ इस दुनिया में, तो मुझे ये समझने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि फिर इसमें अल्लाह ताला कभी किसी कौम के मामले में ये मामला नहीं करते हैं कि उनको खामखा परसिक्यूट किया जाए. वो उनकी कलेक्टिव अमल के नतीजे में करते हैं. हमारी तरफ से जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमें उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है. जब तक हम इस ख्याल में रहेंगे कि मुसलमानों की हालत असल में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ की वजह से है, तो इसको हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ को भी कामयाब तभी होने देंगे जिस वक्त वो चाहते हैं कि एक कौम को सज़ा मिले. राइट. तो हम फिर अपने आप को साइकोलॉजिकली किस तरह से अपने फ्यूचर के लिए रेडी करें, अपने और अपने बच्चों को? अपने आप को पहले इसके लिए तैयार करें कि हमारे अंदर से जो कमज़ोरियाँ थी हमें उसको दूर करने की ज़रूरत है. हमें वापस उस सबमिशन के अंदर आने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला को अपनी ज़िंदगी में एक्टिव माने. अपने इज्तिमाई और अपने इनफरादी अमल में ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट लिविंग क्वेश्चन बनाएं कि व्हाट डज गॉड वांट फ्रॉम मी एट दिस स्टेज. इस मौके पर, इस लम्हे मेरे से क्या रिस्पॉन्स चाहिए, अपनी कलेक्टिव लाइफ में भी, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी. अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो फिर अल्लाह ताला की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरे मामले में कोई ख़ास रियायत करे. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया. इस पर नाज़रीन अभी हमारा ये सिलसिला जारी है, गुफ्तगू जारी है. कुछ और पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं मोहित साहब के साथ. वक्त ख़त्म हो जाता है. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.